شیعہ اور سنی اختلاف ضرور ہے، پر شیعہ سنی جنگ نہیں ہے۔ یہ جو ٹی ویوں پہ آتا ہے آج اتنے فلانا شیعہ سنی لڑائی ہے، شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، شیعہ دیوبندی یا شیعہ وہابی لڑائی ہے۔ کئی جگہ ہمارے سنی سادے جو لوگ ہوتے ہیں کہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ یار تک کو سنی مارا گیا تھا۔ ہم دونوں طرف سے مذمت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے پاکستان کا حالات بہت ڈینجرس ہیں۔ شیعہ مرے ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہے، کوئی دیوبندی مرے ہم اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں، کوئی وہابی مرے ہم، بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی یہاں سکھ اور ہندو مرے ہم اس کے بھی حق میں نہیں ہے۔ اس لیے انسانیت کے حوالے سے سب کو یہاں پاکستان میں شہری ہونے کے اعتبار سے سب کی جان اور مال کو حفاظت اس کی محفوظ بنایا گیا۔ ہم وہ تو نہیں ہے کہ کسی کے مرنے پہ جشن منائے۔ خدا کی قسم جب دھماکہ ہوتا ہے، کوئی بندہ مرتا ہے، کوئی بھی عالم کسی بھی جماعت کا، ایسے جیسے ہمارے دل پہ ایک سوراخ، جیسے نہیں کلیجے پہ ایک دھمکا لگ جانا، کھانے ہمارے جو ہے نا وہ بے سکونے نیندیں ہو جاتی ہیں کہ یار اس ملک کہاں جا رہے ہیں ہمارا۔ لیکن ہمارے کئی سنی کنفیوز ہو جاتے ہیں، لفظ سنی جب پڑھتے ہیں نا، فلانی اہل سنت کے فلانے، تو اے ذہن چ رکھیو کہ سنی وہ ہوندا ہے جڑا یا رسول اللہ دا نعرہ لاتا ہے۔ لہذا یہ ٹینشنوں میں نہیں آیا کرو جی سنی۔ ایک دن مجھے ایک صاحب مر گئے، وہ جی سنے سنیوں دے صدر صاحب مرے، میں آکا ہوا چلی کمپنی، اے وہ عقیدے والے سنی نہیں ہیں، اے وہ رجسٹرڈ والے سنی۔ یہ میں گل تاں کی تھی کہ ہمارے یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو سب کو بتاؤں، چونکہ ہمارے لوگ خواہ مخواہ ٹینس ہوتے رہتے ہیں، ٹینشن لیتے رہتے ہیں کہ یار یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو شیعہ سنی اختلاف دلیل کا ضرور ہے، لڑائی نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک کے صحابہ کے بعد کے دور سے یہ اختلاف آ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے قتل و قتال نہیں ہے، جنگ و جدال نہیں ہے، دلیل کا رد ہے۔ دلیلیں وہ بھی دے رہے ہیں، دلیلیں ہم بھی دے رہے ہیں۔ اسلام میں یہ قتل و قتال اور جنگ و جدال کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارا آج کا میسج ہے میلاد کا۔ اور یاد رکھیں دہشت گردی، الحمدللہ ہم نے انٹرنیشنلی بھی جا کر اپنا صحیح میسج دیا۔ ایک گورا میرے ساتھ میں گلاسکو کے لیے جا رہا تھا، تو جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا تھا، بات چیت چلی، تو اس نے کوئی کراس کوشچن آنسرنگ ہوئی، تو کچھ دیر اس نے کہا کہ جی یہ اسلام کے حوالے سے، اس نے کہا یہ دیکھیں یہ داڑھیوں والے جناب وہ بندے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس سے ایک کوشچن کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جو لاسٹ ٹائم اٹلی کے اندر ایک چرچ کے باہر ایک پادری نے لوگوں کو مارا تھا، تو کیا یہ کرسچن جو کمیونٹی ہے یہ دہشت گرد ہے؟ فرام دا کرسچن سوسائٹی۔ میں نے کہا اسی طرح اسلام بھی الاؤڈ نہیں کرتا کسی دہشت گردی کو۔ پھر جب میں نے اس کو میسج دیا کہ ہمارے نبی نے تو کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ اینیمل رائٹ ہے اس کا۔ تو جب رسول اینیمل رائٹ کا اتنا خیال رکھ رہے، وہ ہیومن رائٹ کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ الحمدللہ ہماری 1.5 گھنٹے کی وہ ہماری گفتگو شنید رہی، تو لاسٹ پہ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بہت امپریس ہوا ہوں۔ پھر میں نے لاسٹ پہ اس کو بتایا کہ قرآن کیا ہے اور بائبل۔ جب میں نے کمپیریزن بیان کیا، میں نے اس کو کچھ ورسز بتائیں، آیات بتائیں، باب بتائیں، میں نے کہا لکھ اور جا کے گھر جا کے بائبل کو کھولنا اور دیکھنا کہ قرآن سچا ہے یا بائبل سچا ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نیشنلی اور انٹرنیشنلی یہ میسج دے رہے ہیں کہ دہشت گردی کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں دہشت گردی کا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ میں وہ میرے پاس ایک جو نا پوسٹ آئی، اس میں دیکھ رہا تھا، طبیعت ہو گئی کہ فوجی بیچارے ہاتھ بندھے ہوئے اور ان کو جناب درندوں کی طرح وہ مار رہے ہیں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ میں کہتا ہوں کافر بھی اس طرح نہیں کرتے، اور بڑے تڑلے سے، بڑی ذمہ داری سے، بڑی دل کھول کے ہم کہتے ہیں کہ جو فورسز اس وقت دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہیں یہ پکے مجاہد ہیں، یہ غازی ہیں۔ اگر وہ بچ جائیں اور شہید ہو جائیں تو ان سے بڑا شہید کوئی نہیں۔ اور میں نے شاید پہلے بھی آپ کو میسج دیا ہے، یہ کیا فتوے ہیں، یہ بدماشی ہے یہ کہ جو دہشت گرد ہزاروں لوگوں کو جناب اچانک بلاسٹ کر کے پھاڑ دیں، مار دیں، وہ شہید ہے کتا۔
اور جو آرمی کا نوجوان، اور میں نے آپ کو شاید اس دن بھی کہیں ادھر قریب میسج میں نے دیا تھا، تم اگر ماں کے بچے ہو، تمہاری ماں آج دیکھتی ہے کہ تم جناب تھوڑی سی سردی ہو رہی ہے تو پتر کار نہیں آیا، جب جاتے ہو تو 15 ہیٹر جلاتی ہے، کہتی پتر ایتھے بے آ کے جناب وہ بات سنوے جو اس وقت مائنس ٹمپریچر پہ کھڑے ہو کے ملک کی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں، سیاچن گلیشیئر پہ کھڑے ہو کر آرمی کے جوان کھڑے ہو کر وہ لڑ رہے ہیں، یار ان کی ماں کوئی نہیں ہے، ان کی جان کوئی نہیں ہے؟ شکر کرو یہ تمہاری آرمی ہے تو تم امن کی نیند سو رہے ہو۔ اس لیے سپورٹ کریں اپنے اداروں کو۔ پولیس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ بیچارے گھر گھر جا کے دیکھیں، دہشت گرد آپ کے محلے میں بھی گھسا ہوا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کہیں سعودیہ کی طرف سے، کہیں امریکہ کی طرف سے، یہ بولتے نہیں ہیں۔ اگر نہ ان کو نہیں پتا کہ وزیرستان سے ایک دہشت گرد آئے، اس کو کیا پتا ہے راجہ بازار کا کون سا محلہ، کون سا کونا، کون سا نکرا کس جگہ ہے؟ اس کو یقیناً کوئی جگہ ٹھہراتا ہے نا، کسی جگہ ٹھہرا کے اس کو رات گزرا کے آن ٹائم اس کو لے کے جاتا ہے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اڈوں کو ڈھونڈو جن اڈوں پہ یہ دہشت گرد پلتے ہیں۔ وہ اڈے کوئی مسجدیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ اڈے کوئی مدرسے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے حکمران اس سے بے خبر نہیں ہیں، باخبر ہیں۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ پھر مڑ مڑ کے انہی سے مذاکرات، چلو جی ہم پھر بھی خوش ہیں بھئی یار امن ہو جائے، چاہے کتیاں کو مذاکرات کرو، یہ کھوتیاں نال کرو، کیا سانو یہ نال غرض کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مذاکرات تو کرو، کچھ امن تو لے کے آؤ۔ تو آپ سے میری گزارش ہے محلے میں نظر رکھیں، حالات بہت زیادہ ہمارے ملک کے خراب۔ اے وڈیاں جناب ذرا جو کوئی مسئلہ بنے نا، انہاں فلیٹاں پکڑنیاں تے انہاں نس جانا۔ اس ملک کی اساں ہی رہنا، ہماری پراپرٹیاں باہر نہیں ہیں، ہم نے اس ملک میں رہنا۔ تو آپ اپنے گھر میں چوہے کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، آپ اپنے گھر میں وہ لال بیگ کے لیے جناب سپیشل جا کے راجہ بازاروں گولیاں لے کے آندے ہو تو سپرے آڑنے ہو کہ گھرا وچ بڑے، اور گھرا وچ تسی جناب والا لال بیگ نہیں چھوڑنے ہو، جو نہیں چھوڑنے ہو، مچھر نہیں چھوڑنے ہو، تو ملک کے اندر دہشت گرد کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یار یہ ملک ہمارا گھر ہے، اس کے لیے آپ کے لیے بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور میرے نوجوان دوستوں میں آپ کو کہوں گا کہیں آپ کسی کے بہکاوے میں نہ جائیں، اسلام کی غلط تصویر دکھا کر کہیں کوئی آپ کو گمراہ نہ کر دے۔ اس لیے خدارا میلاد کا میسج یہ امن کا میسج ہے، اور میں آپ کو بالکل واضح کہتا ہوں کہ ہمارے اسلام میں کسی دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میرا آج کا میسج تھا۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں